سلسلہ سیرت النبی کا 20واں درس ہے اور آپ سارے حضرات تقریباً وہ یہاں تشریف فرما ہیں جو شروع سے اس کو سن رہے ہیں، اس سلسلے کو۔ تقریباً 30 دروس ہمارے باقی ہیں اگر زندگی رہی تو، اور ان میں آپ دیکھیں کہ ہم نے تقریباً عمر مبارک کے 53 سال پہلے 20 دروس کے اندر کور کر لیے۔ آگے حیات مبارکہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 برس باقی ہیں، لیکن دروس کی تعداد اس لیے زیادہ ہے کہ اب یوں سمجھے کہ سلسلہ ذرا آہستہ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو 10 سال ہیں مدینہ منورہ کے، یہ بڑے ہی قیمتی اس اعتبار سے کہ اس میں اللہ جل شانہ نے معاملات کو تیزی کے ساتھ اس لیے چلایا بظاہر کہ ابتدائی تربیت ہو گئی، حضرات صحابہ کی ایک مضبوط جماعت تیار ہو گئی۔ 13 سال ایک بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے، 13 سال میں ایک ایسی جماعت تیار ہو گئی جس کے سامنے اب آسمانوں سے جتنا دین اترتا چلا جائے گا وہ ان کی زندگی کا حصہ بنتا چلا جائے گا۔ انہی صحابہ کی، یہ جو مکہ مکرمہ سے ساتھ آئے ہیں، انہی کی برکت سے مدینہ کی جماعت تیار ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں ماحول سارے افراد مل کر بناتے ہیں۔ آپ اپنے ساتھ جو مبارک جماعت لے کر آئے، اس جماعت کو دیکھ کر اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور مؤثر ترین صحبت کو دیکھ کر اور اس سے فائدہ اٹھا کر انصار مدینہ کی بڑی تیز رفتار ترقی ہوئی ہے۔ اتنی تیز رفتار ترقی ہوئی ہے کہ اب آپ سمجھنا شروع کر دیں گے جو اب سے ہماری نظم شروع ہوگا وہ یہ ہے کہ ہم ہجرت کے ایک سال کا ذکر کریں گے۔ جس طرح آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہجرت کا پہلا سال ہے، پورا ہو سکا تو ہو جائے گا، نہ ہوا تو اگلے جمعے بھی انشاءاللہ ہجرت کا پہلا ہی سال چلے گا، پھر دوسرا سال، پھر تیسرا سال۔ اور آپ اس میں اندازہ لگائیں گے کہ انصار کو اتنے کم وقت کے اندر اتنی غیر معمولی ترقیاں کیسے ملی۔ آپ ان کے اسلام کی مدت دیکھیں، وہ مسلمان کب ہوئے ہیں، پہلی بیعت عقبہ کب ہوئی ہے، وہ 6 آدمی تھے، وہ بھی نبوت کے 10 برس کے بعد، 11 برس کے بعد، 12واں سال تھا۔ پھر 70-72 لوگ ہو گئے، وہ دوسرا سال تھا۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منا کی گھاٹی کے اندر حج کے موقع کے اوپر مختصر سی ملاقات کی ہے، اس کو کوئی صحبت نہیں کہہ سکتے کہ کوئی لمبی چوڑی صحبت اٹھائی ہے۔ مدینہ آگے واپس وہ لوگ، ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ آ گیا، جن کا ذکر آپ سنتے رہے پچھلے، حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو دیکھا۔ اور پھر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس مدینہ منورہ تشریف لے آئے، تو انصار کو تو یہی وقت ملا، لیکن اسی وقت میں آپ دیکھیں کہ دوسرے ہی سال، ہجرت کے دوسرے سال بدر ہوا ہے، ہجرت کے تیسرے سال احد ہوا ہے، ہجرت کے 5ویں سال خندق ہوا ہے۔ اور ان غزوات کے اندر جو انصار نے جان نثاری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح اپنی جانیں نچھاور کی ہیں اور جیسے اس دین کے پیغام کو سمجھا ہے، وہ حقیقت یہ ہے کہ تاریخ انسانی کا حیران کن ایک واقعہ ہے اور ایک باب ہے جس کو ہمیں سچی بات یہ ہے کہ اتنے تفصیل سے پڑھنا چاہیے اور اس سے نتائج کو مستنبط کرنا چاہیے۔ یہ ہم سب کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیں، ہم میں سے ہر شخص اپنے گھر میں، اپنے بچوں کی تربیت میں، اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں، ہر جگہ پر کسی نہ کسی انسان کا ایک رول ہے۔ اور سیرت کو ہم نے شروع کے اندر کہا کہ وہ جو ایک حدیث شریف ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص وہ نگہبان ہے۔ آپ نے فرمایا کلکم راع، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے۔ راعی ویسے کہتے ہیں بکریاں چرانے والے کو، تو وہ چونکہ اس کے اوپر نگہبان ہوتا ہے، سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ایسے ہم میں سے ہر شخص کی نگہبانی ہے۔ اور فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص
مسئول عن رعیتہ، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ رعیت کا مطلب ہوتا ہے جو لوگ اس کے ماتحت ہیں، جو اس کے دست نگر ہیں، جیسے کہ انسان کی اپنی اولاد ہے سب سے پہلے، اور اس کے بعد اس کے خاندان کے اور وہ سارے لوگ جو اس سے چھوٹے سمجھے جاتے ہیں، جو اس کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں۔ پھر اگر وہ کسی کاروبار میں ہے تو اس کے ساتھ جو اس کے ملازمین ہیں جو اس کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں۔ اگر وہ کسی منصب پر ہے تو اس کے سب آرڈینیٹس، وہ سارے لوگ جو اس کو رپورٹ کرتے ہیں، وہ سارے لوگ جو اس کے نیچے ماتحت آتے ہیں، وہ سارے کے سارے، یہ سب کو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ اس کی رعیت ہے۔ ویسے تو رعیت کہتے ہیں رعایا کو، بادشاہ کی جیسا رعایا ہوتی ہے، تو یہ ہر انسان کی ایک چھوٹے چھوٹے دائروں کے اندر ہر انسان کی اپنی ایک بادشاہت ہے۔ یہ اللہ جل شانہ کا ایک نظام ہے، انسانوں کو دیا ہے۔ مرد کو اپنے گھر کے اوپر دیا اور کہا کہ مرد اپنے گھر کے اوپر، یہ ایک فطری ترتیب تھی ایک گھر کی، جس کو مغرب نے ڈسٹرب کر دیا، خاندانی نظام ختم ہو گیا ان کا۔ اور آج وہ اپنے معاشرے کی تمام سائنس اور ٹیکنالوجی کی تمام ترقیات کے باوجود اپنے خاندانی نظام کے ختم ہونے پر ضرور وہ اس کمی کو محسوس کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کے اندر مشرق جو ہے وہ ہم سے زیادہ کامیاب رہا، کہ مشرق نے خاندان کا ادارہ، خاندان کا انسٹیٹیوشن ختم نہیں ہونے دیا۔ اگرچہ ہمارے ہاں بھی اب اس کے آثار شروع ہو گئے ہیں، اور اس کی ابتدا ہوتی ہے عورتوں کی آزادی کے ساتھ۔ عورتوں کو جب اس طریقے سے خود مختار کر دیا جائے کہ وہ کسی کی سربراہی یا نگرانی ماننے پر آمادہ ہی نہ ہو، اور برابری کے نام پر ایک ایسا سبق پڑھا دیا جائے، تو پھر خاندان نہیں چلتے۔ آج آپ کو پتہ ہے ہم لوگ دارالفتاؤں میں ہمارے پاس پیش آنے والے مسائل میں سب سے زیادہ مسئلے طلاقوں کے، اس قدر کثرت کے ساتھ طلاقوں کے مسائل آ رہے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ دارالفتاء بنے ہی طلاق کے مسئلے ڈیل کرنے کے لیے۔ گھر چل ہی نہیں رہے ہیں، ہر شادی کے سال کے بعد، 1.5 سال کے بعد، 2 سال کے بعد جی مسئلہ بگڑ گیا ہے، کیا ہوا ہے؟ پتہ چلا وہ کہتی کہ جی خاتون کہتی کہ ہم تو یہ تو مطلب وہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یا ایک گھر کی جو ذمہ داری ہے، بیشتر مردوں کی طرف سے بھی بے شمار زیادتیاں، بد اخلاقیاں اور ہر چیز ہوتی ہے، لیکن ایک جو بڑی وجہ جو ہم لوگ جب چونکہ مسائل کو روزانہ کی بنیاد پر ڈیل کر رہے ہیں، تو سب سے بڑا مسئلہ جو پیش آتا ہے وہ یہ کہ گھر چلانے کے لیے جس قسم کا نسوانی مزاج درکار ہے، اس نسوانی مزاج کو ہم نے مغرب کی پیروی کے اندر خراب کر دیا، اس کو ہم نے ختم کر دیا ماڈرن بننے کے شوق کے اندر، اور مغرب کی اندھادھند پیروی کی۔ حالانکہ اس کا انجام دیکھ لیتے مغرب میں کیا ہے، اور مغرب کی عورت نے کیا سکون پایا گھر کا ادارہ تباہ کر کے۔ وہ بیچاری تو ایک کولو کا بیل بن گئی ہے، کچھ بھی ہو جائے بہرحال بچے اسی نے پیدا کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ ابھی تک ایسی کوئی ٹیکنالوجی دریافت نہیں ہوئی کہ مرد بچے پیدا کر سکے، کہ اس کو تقسیم کر دیا جائے کہ چلو 2 بچے عورت پیدا کرے، 2 بچے مرد پیدا کرے، تو ایسا تو ہوتا نہیں ہے۔ اس کو باہر کی ذمہ داریاں بھی اس کے ذمہ لگ گئیں، اس کے اوپر سے جو نگرانی کا جو ایک ہمارے ہاں بہت سے واقعات ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں، پھر بھی ہمارے ہاں خواتین کے احترام کا آج بھی جو کلچر موجود ہے وہ تو ختم ہو گیا، وہاں تو برابری چونکہ آ گئی۔ اور یہاں بہرحال گھروں کے اندر آپ دیکھیں الحمدللہ جن گھروں میں تھوڑی بہت بھی مشرقیت اور دینداری برقرار ہے، ان کے گھروں کے اندر ان کی مائیں، ان کی دادیاں، ان کی بزرگ خواتین، ان کی بیویاں، وہ کس طرح ایک میں تو کہتا ہوں ایک حاکمانہ شان کو، یعنی ٹھیک ہے کہ نگرانی کسی اور کی ہوتی ہے، لیکن ان کی جو زندگی ہے وہ اس سے 1000 درجے بہتر ہے، جو اس بیچاری عورت سے جس کے ذمے باہر کے کام بھی لگا دیے گئے، گھر کے کام بھی لگا دیے گئے، اولاد بھی لگا دی گئی۔ ظاہر بات ہے وہ ایک کمزور نفس اتنی ساری چیزوں کو بیک وقت مینج نہیں کر سکا، اور اس کے نتیجے کے اندر ان کی زندگی درہم برہم ہو گئی۔ تو ہمیں سیرت میں کے اندر جو چیز ہمارے لیے اس مرحلے کے اوپر بہت زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، وہ یہ کہ ہم اس میں اس چیزوں کو دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ بنایا تھا، اس معاشرے کی تربیتی اٹھان کس چیز کے اوپر رکھی گئی تھی، آخر وہ اتنا اچھے اور اتنے صالح ترین مرد اور عورتیں اس معاشرے میں کیسے پیدا ہوئے تھے۔ تو گزشتہ درس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر تک آپ کی تشریف آوری پر میں نے بات ختم کی تھی گزشتہ درس میں، اور آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کے اس گھر کا ایک تاریخی پس منظر بھی میں نے آپ کو آخر میں بیان کر دیا تھا گزشتہ ہفتے میں۔ آپ وہاں پر فروکش ہو گئے
اور اونٹنی پہلے جا کر جہاں بیٹھی تھی جس کا میں نے ذکر کیا، پھر وہاں سے اٹھ کر ابو ایوب انصاری کے دروازے پر آئی تھی، وہ جو پہلے جس جگہ بیٹھی تھی وہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے لیے پسند فرمائی۔ پتہ کیا کہ یہ جگہ کس کی ہے، تو صحابہ نے وہاں بتایا گیا کہ یہ 2 انصاری نوجوانوں کی ہے، ایک کا نام سہل اور ایک کا نام سہیل ہے، اور کہا کہ یہ دونوں، یہ ان کے کھجور خشک کرنے کی جگہ تھی، جیسے ایک میدان سا تھا کہ یہاں پر وہ اپنی کھجوریں پھیلا کر، کھجور سے وہ جو کو خشک کرنا یا اسے جو چھوارے بنانے کا جو عمل ہوتا تھا وہاں ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ یہ جگہ بیچ دیں تو یہاں پر مسلمانوں کی مدینہ کی پہلی مسجد، قباء کی مسجد تو وہاں بن گئی، وہ قباء میں تھی، مدینہ منورہ کی پہلی مسجد یہاں پر بنائی جائے گی۔ تو ان بھائیوں نے جو یتیم تھے انہوں نے وہ زمین بلا معاوضہ پیش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمائی کہ بغیر معاوضے کے لی جائے۔ آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ اس کی قیمت طے کر کے اپنے پیسوں سے ادا کریں، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہلی زمین کے ٹکڑے کی قیمت جو بعض سیرتی کتابوں میں 10 سونے کے سکے، 10 سونے کے دینار آئی ہے، وہ انہوں نے ادا فرمائی۔ 6 یا 7 ہجری میں اس زمین کی پھر توسیع ہوئی ہے، اس کے ساتھ والی زمین کا حصہ لے کر اس میں شامل کیا گیا، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب اعلان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اس مالک کو جس کے پاس وہ 7 والی زمین کا حصہ تھا مسجد کے ساتھ جو جڑا ہوا، کہ اگر یہ حصہ دے دو مسجد نبوی کے لیے تو مجھ سے اس کے عوض میں قیامت جنت میں ایک محل لے لو اس زمین کے سے۔ اتنی آزادی اظہار تھی معاشرے میں، اور اس قدر اپنی ملکیت پر ہر شخص کو تصرف کا اختیار تھا، اور یہ صحابہ کا معاشرہ اتنا سچا معاشرہ تھا کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ وہ صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں بہت زیادہ غریب ہوں، اور یہ واحد میرے پاس ٹکڑا ہے زمین کا، اور میرے بچے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ہیں اور کوئی ذریعہ آمدن بھی نہیں ہے، تو اگر مجھے اس کی کوئی قیمت ادا کر دی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ یہ پیغام ان کی طرف سے، تو آپ اس انتظار میں تھے کہ اب کوئی آئے ایسا شخص جو اس پیسے جو قیمت ادا کرے اس کی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے جو اعلان فرمایا اس شخص کو جو آپ نے پیغام بھیجا جس کی زمین تھی کہ اس کے عوض کے اندر جنت کے اندر محل، یا رسول اللہ اگر یہ کوئی اور خرید کر آپ کو پیش کر دے تو کیا یہ اعلان اس کے لیے بھی ہے، کیا یہ پیشکش اس کے لیے بھی ہے یا اس شخص کے لیے خاص تھی؟ آپ نے فرمایا نہیں اس کے لیے بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ میں نے خرید دی اور میں آپ کو پیش کرتا ہوں مسجد کے لیے۔ تو یہ دوسری زمین کا جو حصہ پھر ساتھ آپ کی حیات مبارکہ میں جو ساتھ ایکسٹینشن ہوئی ہے جو اس کے ساتھ وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیسہ تھا، یعنی آدھی یوں کہہ سکتے ہیں کہ آدھی مسجد نبوی جو ہے ابوبکر صدیق کے پیسوں سے اور باقی آدھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسوں سے خریدی گئی۔ تو خیر یہ مسجد بنی اور بڑی سادہ مسجد بنی۔ اس کے جو حدود اربع پتہ چلتے ہیں وہ تھوڑا سا اس میں تو اختلاف ہے کہ یہ 63 گز تھی یا یہ 100 گز تھی۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ 63 گز اس کی لمبائی تھی اور 63 گز ہی اس کی چوڑائی تھی، بعض کہتے ہیں 100 گز اور 100 گز۔ تو یہ بہرحال ان دونوں میں سے کوئی ایک مقدار تھی جو پہلی والی، پھر تو دوبارہ اس کی 6-7 سال کے بعد توسیع ہوئی ہے، اور اس میں کچی اینٹیں اور اس کے اوپر کھجور کی ٹھال، اور وہ آج بھی مسجد نبوی میں جس جگہ پہلی مسجد یعنی آپ کی حیات مبارکہ میں جو مسجد تھی اس دوسری توسیع کے بعد اس کو ابھی اس کو جب یہ نئی مسجد بنی چند 200-300 سال پہلے ترکی حکومت نے، تو اس میں یہ جو ستونوں کے اوپر سونے کے رنگ کے جو گولڈن سونے کے پانی کے جو لمبے لمبے نشانات ہیں اندر کے ستونوں میں، یہ اس سے ہیں کہ یہ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ ان ستونوں کے اوپر جتنا حصہ آ رہا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھتی ہوئی مسجد تھی، اتنا حصہ تھا جس کے اوپر چھت تھی۔ اگر آپ آج ہی مسجد نبوی کے اندر دیکھیں تو ایک تو آپ کو جو بیچ کا حصہ ہے اس میں آپ کو 2-3 چیز آپ کو نظر آئیں گی۔ ایک تو آپ کو سفید ستون نظر آتے ہیں جن پر سفید ماربل یا کوئی پتھر لگا ہوا ہے یا ٹائل لگی جو بھی، وہ تو اس بات کی نشانی ہے کہ یہ ریاض الجنہ ہے، اس کے قالین کا رنگ بھی مختلف ہوتا ہے،
عام قالینوں سے ہٹا کر. ریاض الجنہ کا مطلب ہے جنت کا باغ. آپ نے فرمایا کہ ما بین بیتی و لگی اور لوگ بیٹھے ہیں, اس دیوار کے ساتھ پہلا اس طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے, اور اسی دیوار پر اگر آپ آگے چلے جائیں تو جہاں وہ ختم ہوگا تو اگلا جو حجرہ تھا وہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے. یہ دو حجرے باقی ہیں, ان کے گرد وہ جالیاں لگی ہوئی ہیں سبز رنگ کی, اور اس سے پیچھے دیگر ازواج کے حجرے تھے, حضرت فاطمہ کے گھر کے بھی پیچھے, حضرت عائشہ کے گھر کے بھی پیچھے. اور یہ جو حضرت عائشہ کا حجرہ جہاں سے ختم ہوتا ہے, اور ہم آج کل جہاں پر کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں, جہاں سے سلام پیش کیا جاتا ہے, جس جگہ ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں, یہ ہم عین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں کھڑے ہوتے ہیں. یہ حضرت عائشہ کے حجرے کے ساتھ سامنے قبلے کی طرف ملا ہوا تھا. تو گویا کہ اب یہ جو گزرگاہ ہے لوگوں کے گزرنے کی, بیت السلام سے داخل ہوتے, باب السلام سے داخل ہوتے ہیں, اور پھر حضرت حفصہ کے حجرے سے گزرتے ہوئے لوگ باہر نکل جاتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور دونوں حضرات شیخین کریمین کی خدمت میں صلاۃ والسلام پڑھتے ہوئے باہر نکلتے ہیں. تو یہ مسجد نبوی کے ساتھ ہی آپ نے ان حجروں کو بھی دو حجرے پہلے بنائے گئے. آپ کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ کا جو پہلا نکاح ہے, حضرت خدیجہ کی حیات مبارکہ میں تو آپ نے کوئی نکاح نہیں فرمایا. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کے بعد آپ نے پہلا نکاح حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا. اور آپ نے ایک دفعہ کہا کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا, ازواج مطہرات سے کہا, پاک بیبیوں سے کہا کہ تم میں سے مجھ سے سب سے پہلے وہ آ کر ملے گی مرنے کے بعد, میرے بعد, یعنی سب سے پہلے وہ دنیا سے جائے گی جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے. تو ازواج مطہرات سمجھی کہ ہاتھوں کی لمبائی مراد ہے, تو ایک دوسرے کے ہاتھ ناپنے لگیں کس کے ہاتھ لمبے ہیں. حالانکہ آپ کی مراد یہ تھی کہ تم میں سے جو سب سے زیادہ سخی ہے, تم میں سے جس کا ہاتھ, ہمارے جس کو کہتے ہیں جس کا ہاتھ سب سے زیادہ کھلا ہے, کہ سب سے کھلے ہاتھ والی جو سب سے زیادہ سخاوت کرے گی میرے بعد, دنیا سے میرے جانے کے بعد سب سے پہلے وہ مجھ سے آ کے ملے. خیر یہ حجرے بنے, اور وہ حجرے بھی دنیا کی بے ثباتی اور اس کائنات کے سب سے عظیم ترین انسان سید الانبیاء امام الانبیاء کی نے دنیا میں وقت کیسے گزارا اس کا ایک عجیب نمونہ تھا. بعد میں ظاہر بات ہے حجرے قائم نہیں رہ سکے, لیکن بعض مشائخ کا قول ہے, حضرت حسن بصری کا قول مشہور ہے کہ انہوں نے فرمایا کاش یہ حجرے ازواج مطہرات کے ایسے ہی چھوڑ دیے جاتے رہتی دنیا تک, اور دنیا یہ دیکھتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو اللہ تعالیٰ کے حبیب, اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں, جن کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے سارا کا سارا ایک نظام بنایا, آپ کو امام الانبیاء بنایا, ان کا دنیا میں رہن سہن کیسا تھا, ان کے حجرے دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے. ان کی لمبائی چوڑائی کیا تھی, ان کی چھتیں کیسی تھیں, ان کے فرش کیسے تھے, دیواریں کیسی تھیں, اور ایک حجرے کی یا ایک گھر کی کل پیمائش کتنی تھی. آج تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سیرت نگاروں نے انچوں اور فٹوں کے حساب سے اس کی تعیین کی ہے. صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کی نہیں, صحابہ کے گھروں کی بھی کی ہے. میں نے آپ کو ایک دفعہ کتاب ایک ریکمنڈ کی تھی, بیوت الصحابہ, صحابہ کے گھر. ہمارے دوست عظیم محقق اور بڑے عالم حضرت مولانا ڈاکٹر الیاس فیصل صاحب, جن کی ساری عمر مدینہ منورہ میں گزری ہے, بڑے علماء میں سے, پاکستانی ہے, شیخو پورہ کے رہنے والے, لیکن عمر ساری وہاں گزاری. انہوں نے بڑی محنت اور ریسرچ کی ہے اس کے اوپر, سیرت کی, آثار کی, تاریخ کی, مدینہ منورہ کی تاریخ کی کتابوں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اور ناپ کر پورا مدینہ جیسے کسی انسان نے انچی ٹیپ سے ناپ دیا, اور اس میں یہ طے کیا کس کا گھر کہاں پر تھا, کس کا گھر کہاں پر تھا, کس کا گھر کہاں پر تھا, ازواج کے حجرے کیسے تھے, لمبائی کتنی تھی, چوڑائی کتنی تھی, ایک دیوار کیسی تھی, دوسری دیوار کیسی تھی, میٹیریل کیسا تھا, چھت کیسی تھی, ستون کیسے تھے. کوئی چیز اس کے اندر ایسی نہیں کہ جو انسان حیران ہوتا ہے کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی یہ دلیل ہے کہ آپ سے متعلق چیزوں کو اللہ پاک نے کیسے محفوظ فرمایا. حالانکہ وہ چیزیں موجود نہیں ہیں اس وقت, لیکن ایک ایک چیز آپ کو ملے گی کہ کیا آپ اس سے ایک خیالی نقشہ بنا سکتے ہیں. اور آج کل جہاں جب سیرت جو پڑھائی جاتی ہے, بچوں کو اگر سیرت پڑھائی جائے تو ان چیزوں کے ماڈلز بنائے جا سکتے ہیں. بالکل ماڈل کے اندر بعض مدینہ منورہ میں شاید پتہ نہیں آپ کا جانا ہوا نہیں جانا ہوا, شیخ عبدالعزیز کے عجائب گھر کے اندر انہوں نے ایک بڑے
عالم بھی ہیں, بڑے محقق بھی ہیں اور بڑے کھاتے پیتے کاروباری بھی ہیں. تو انہوں نے ایک میوزیم بنایا اور اس میوزیم میں اس سارے نظام کو, بدر کو, احد کو, مدینہ منورہ کو, مکہ مکرمہ کو, ایک بڑے شاندار قسم کے اس کے ماڈلز بنائے ہیں اور بہت پیمائشیں اس کی بہت درست رکھی گئی ہیں, باقاعدہ سکیلز بنائے گئے ہیں. مثلا یہ کہ 1 سینٹی میٹر 1 کلومیٹر کی جگہ ہوتا ہے تو اس کو بہت ناپ تول اس کا بہت زیادہ برابر کیا. ہجرت کے رستے سارے کے سارے اس میں دکھائے گئے ہیں, گھر دکھائے گئے ہیں, پھر جہاں جہاں جو واقعہ ہوا ہے اس کو وہ پورے کے پورے بہت بڑے بڑے ہالز ہیں اور اس کے اندر ان کی طرف سے مستقل لوگ متعین ہوتے ہیں جو کہ گائیڈ کرتے ہیں. ان کے پاس پوائنٹرز ہوتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ یہ قصہ, وہ بہت اچھا نقشہ انسان کے دماغ میں بیٹھتا ہے. میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ سیرت پڑھانے کے لیے اگر ماڈلز پورے نہ بھی ہوں کسی کے پاس تو پروجیکٹر کی ضرورت ضرور پیش آتی ہے کہ اس میں چیزوں کو جب تک کسی نہ کسی درجے کے اندر ویژولائز نہ کیا جائے, سامنے نہ دکھایا جائے, تو پورا ایک ذہنی نقشہ اس کے اوپر قائم نہیں ہو پاتا. تو بہرحال ازواج مطہرات کے حجرے بننا شروع ہوئے. اچھا اب آپ جب آ گئے حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر آپ مقیم ہو گئے, علماء یہود آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. اب آپ کے ذہن میں رہے کہ مدینہ منورہ میں 3 تو یہودیوں کے بڑے قبیلے تھے جن کے نام آپ یاد رکھیں. ایک کا نام ہے بنو قینقاع, ایک کا نام ہے بنو نذیر, ایک کا نام ہے بنو قریظہ. بنو قریظہ, بنو نذیر اور بنو قینقاع, یہ 3 تو مستقل یہودی قبائل تھے. انصار میں بھی یہودی تھے. انصار کے بعض قبائل میں کچھ لوگ ان یہودیوں کی دعوت سے یا کسی وجہ سے ان میں سے اکا دکا لوگوں نے یہودیت قبول کی ہوئی تھی. بعض کہتے ہیں کہ ان 3 قبائل کے علاوہ کچھ بہت ہی چھوٹے چھوٹے قبائل بھی یہودیوں کے مدینہ منورہ میں رہتے تھے. یہ یہودی 2 حیثیتیں انجوائے کر رہے تھے مدینہ منورہ میں. ایک اپنی مالی حیثیت کے مالدار تھے, کھجوروں کے باغات تھے ان کے, مدینہ کا بازار پورا کا پورا ان کے پاس تھا, تو منڈی پر قبضہ تھا, معیشت پر قبضہ تھا, زراعت پر بھی قبضہ تھا. زراعت بھی ان کے ہاتھ میں تھی, سارے بڑے اور کھیت جو تھے وہ ان کے پاس تھے, بڑے باغات خاص طور پہ کھجوروں کے. اور اس کی وجہ ان کا وہی شروع سے ہی ایک ظالمانہ غیر منصفانہ قسم کا مزاج تھا. اور دوسرا یہ کہ اپنی مذہبی حیثیت, ایک ریلیجیس سٹیٹس بھی ان کا تھا, اور وہ ایک ہم اہل کتاب ہے, ہمارے پاس تورات ہے. انصار مدینہ کو جو زمانے میں تو خیر مشرک تھے, ان کو تو کوئی چیز ہی نہیں سمجھتے تھے, لیکن چونکہ تعداد کم تھی اس لیے شر بھی اتنا زیادہ نہیں ہو سکتا تھا, ان پہ حاوی نہیں تھے. کم سے کم انصار مدینہ پر حاوی نہیں ہو سکے اپنی تعداد کم ہونے کی وجہ سے. اور آج بھی یہی معاملہ ہے, ان کا تعداد ان کی ہمیشہ کم رہتی ہے, اس لیے ان کو پیراسائٹس بننا پڑتا ہے, کسی اور کے ساتھ ان کو چمٹنا پڑتا ہے دنیا کے نظام پر قبضہ کرنے کے لیے. اور یہ کبھی بھی آپ یہودیت کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو کم افراد نظام عالم کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اس کا ان کو ایک طویل تجربہ ہے, کیونکہ روئے زمین پر تاریخ انسانی میں ان کی تعداد کبھی بھی نہیں بڑھتی. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ ان کے یہاں کنورژن نہیں ہے. اب یہ ایسا دین تو ہے نہیں کہ آپ لوگوں کو یہودی بنا دیں, یہ تو کہتے ہیں کہ یہ ایک نسلی دین ہے. اگر کوئی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے, بنی اسرائیل میں سے ہے, تو وہ یہودی بن سکتا ہے, ایسے کوئی نہیں بن سکتا. اگرچہ ان دعووں پر مورخین نے بڑے اعتراضات اٹھائے ہیں اور وہ اس بات کو بالکل تسلیم نہیں کرتے کہ یہ بلڈ لائن جو ہے ان کی یہ انبیاء کی ہے, اور اس پہ انہوں نے بہت سارے, اب تو کئی شواہد DNA کی اور مختلف چیزوں کے بھی آ گئے کہ اس کے اندر ان کا, یعنی پھر تو یہ ہونا چاہیے کہ ان کا ایک DNA اگر یہ ایک نسل ہے تو, اور اس سے وہ جو چیزیں ان کی جو اس پر میڈیکل سائنس سے متعلق لوگ ڈاکٹرز کی بھی بہت سی چیزیں آئی ہیں جدید, جس میں وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں کہ پوری دنیا میں رشین جوز ہیں یا وہ امریکن ہیں یا وہ ہنگری اور پولینڈ اور یورپ کے ان ملکوں کے ہیں یا وہ ادھر, یہ سب ایک نسل ہے ساری کی ساری. کہتے ہیں کہ ان کا بایولوجیکل ٹری ایک نہیں ہے, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک ہی قبیلہ ہو سارا کا سارا, چاہے بے شک دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر یہ پھیلے. خیر یہ ایک الگ چیز ہے, ان کا دعویٰ ایک الگ. تو یہ علماء, تو یہ یہود وہاں پر رہ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے یہودیوں کے لیے ایک بہت بڑا, جس کو کہنا چاہیے ایک سیٹ بیک تھا ان کے لیے, ہر لحاظ سے ایک بڑا سانحہ بن گیا ان کے لیے, حادثہ بن گیا. ان کا خیال یہ تھا کہ ہم یہ یثرب مبارک سرزمین ہے, یثرب ہماری کتابوں کے اندر اس سرزمین کے ساتھ کچھ پیشن گوئیاں وابستہ ہیں. ارض شام کے ساتھ جو چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری جانشینی آ گئی ہے ارض یثرب کی طرف. ہم پہلے سے یہاں چلے جائیں گے, اس سرزمین کو کنٹرول کر لیں گے, اس کی معیشت پہ قبضہ کر لیں گے, اس کی زراعت پہ قبضہ کر لیں گے, اس کی زمینیں خرید لیں گے, باغات خرید لیں گے,
اور یہ انہوں نے کر لیا۔ اس کے بعد ان کا جو پلان تھا وہ یہ کہ یہ دو چیزوں کا اجتماع تھا ان کا، ایک یہ کہ ان پیشن گوئیوں کی بنیاد پر، اپنی کتاب میں موجود علامات کی بنیاد پر وہ یہ تو سمجھے تھے کہ لیڈرشپ یثرب سے اٹھے گی اور پوری دنیا کے اندر اس کا پیغام جائے گا، اور وہ لیڈرشپ ہماری ہونی چاہیے، یہودی چاہتے تھے، کیونکہ ہمیں اس کے علامات پتہ ہیں، ہم اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے تیاری بھی کر لی تھی ساری کی ساری۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے اٹھنا اور آل اسماعیل میں سے ہونا، پھر ایک ایسے دین کو لے کر آنا جس کے اندر یہودی مذہبی پیشوائیت جو تھی وہ بھی ختم ہو رہی تھی، اور بہت سارے ان کو اپنی چیزیں خطرے میں پڑ رہی تھی، تو ان کے دنیا داروں نے، یا ان کے جس کو کہنا چاہیے کہ جن کے دل سیاہ تھے اپنی مذہبی چیزوں کو مسخ کرنے کی وجہ سے، انہوں نے تو اسلام قبول نہیں کیا، لیکن ان میں یقیناً کچھ لوگ ایسے تھے جو دیندار تھے، اور وہ یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ حق کے متلاشی تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ حق آ گیا تو ہمیں حق کا ساتھ دینا ہوگا، چاہے ہمیں اپنا پورا سٹیٹس سرنڈر کرنا پڑے، چاہے ہمیں اپنی مذہبی حیثیت سے دستبردار ہونا پڑے، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ ان میں سے جو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان میں بعض لوگوں کے نام آتے ہیں۔ مثلا ایک سب سے پہلے یہودی عالم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، وہ حضرت جناب یاسر ابن اخطب تھے۔ یاسر ابن اخطب یہ حیی ابن اخطب کے بھائی تھے۔ حیی ابن اخطب وہ شخص ہے جو بنو نذیر کا سربراہ بھی تھا، اور غزوہ خندق میں مشرکین کو لانے والا، سارے عرب قبائل کو جمع کر کے قریش کے جھنڈے کے نیچے اکٹھا کرنے والا، اور پھر ان کو مدینہ پر چڑھائی کی دعوت دینے والا، اور جا کے بنو قریظہ کو بغاوت پہ آمادہ کرنے والا۔ اور یہ پورا جو خندق جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 5 ہجری میں جب پہنچیں گے، تو یہ جو خندق کا پورا نقشہ ہے جو مسلمانوں کے لیے انتہائی مشکل پڑ گئی تھی، اس کے پیچھے جو مین ماسٹر مائنڈ تھا وہ حیی ابن اخطب تھا۔ اگر آپ حیی ابن اخطب کو نہیں جانتے تو کم سے کم ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرور جانتے ہیں، یہ ان کے والد تھے۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو جاتی تھی آپس کے اندر ازواج مطہرات کے درمیان۔ حضرت صفیہ نے ایک دن حضور سے کہا کہ مجھے کسی زوجہ محترمہ نے، کسی ام المؤمنین نے طعنہ دیا ہے کہ تم یہودی کی بیٹی ہو۔ تو حضور نے کہا کہ اس سے کہو کہ تم صرف نبی کی بیوی ہو، میں 2 نبیوں کی بھی بیٹی ہوں، میں ابراہیم کی بھی بیٹی ہوں، میں اسماعیل، میں موسیٰ کی بھی بیٹی ہوں اور ہارون کی بھی بیٹی ہوں۔ تو تم ان سے کہو کہ تم لوگ صرف نبی کی بیویاں ہو، میں اس کے ساتھ نبی کی بیٹی بھی ہوں۔ اگرچہ نبی کی بیٹیاں تو قریش کی بیویاں بھی تھیں، لیکن آپ نے تسلی دینے کے لیے ان سے کہا۔ تو صفیہ بڑی خوش ہوئی اور جا کر کہا کہ حضور نے کہا ہے کہ میں تم سے بھی زیادہ اعزاز کی حامل ہوں، کیونکہ میرا باپ بھی نبی تھا، میرا شوہر بھی نبی ہے، کہتی، یعنی میرے دادوں میں بھی نبی تھے اور میرے شوہر بھی نبی ہیں۔ تو حضرت صفیہ بنت حیی ابن اخطب یہ اس یہودی سردار کی بیٹی تھی۔ تو یہ سب سے پہلے حاضر ہوئے۔ یاسر حضرت صفیہ کے چچا اور حیی کے بھائی، انہوں نے آئے تو آپ کا کلام سنا، آپ کی بات سنی کہ آپ کیا فرماتے ہیں، آپ نے قرآن پڑھ کے سنایا۔ تو واپس جا کر اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ اے میری قوم، اطیعونی، میری بات مان لو، فإن هذا النبی الذی كنا ننتظر، یہ وہی نبی ہے جس کے ہم انتظار کر رہے تھے، کہ میری مان لو، ان پر ایمان لے آئیں۔ ہم جو صدیوں سے جس نبی کا انتظار کر رہے ہیں اور صدیوں سے لوگوں کو بتا رہے ہیں، کتاب پڑھ پڑھ کے ایک نبی آنے والا ہے اور ہماری کتابوں میں اس کا ذکر ہے، اور ہمارے نبیوں سے وعدہ لیا گیا ہے کہ جب بھی وہ آئیں گے تو ان کی قومیں ان کا ساتھ دیں گی۔ تو اس پر انہوں نے کہا، لیکن کہتے ہیں کہ جب یاسر نے یہ بات کی، یاسر ابن اخطب نے، تو اس کی بات کے مقابل کھڑا ہونے والا اور اس کی بات کو رد کرنے والا اور قوم کو اس کی بات نہ ماننے کا کہنے والا اپنا بھائی یہ حیی ابن اخطب تھا۔ حیی نے کہا کہ نہ مانو میرے بھائی کی بات۔ خیر، یہ تھے یاسر، یا بعض روایتوں میں ابو یاسر آتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور ان کا نام آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا، وہ ہے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضور کے پاس آئے۔ اسی طرح ایک شخص اور آئے، وہ بھی ایک عالم تھے، اور یہ روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیہقی نے لکھی ہے کہ حضور کی خدمت میں آئے، اور جب آپ کے پاس پہنچے وہ یہودی عالم
تو آپ سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے. تو اس نے پوچھا کہ آپ سن لی اس نے کچھ سورہ یوسف؟ اچھا، یہ انبیاء سابقین جو تھے، جیسے یوسف علیہ السلام ہے یا جیسے ان کا ذکر آپ کو پتہ ہے کہ تورات کے اندر بھی ہے، ظاہر بات. تو اور یوسف علیہ السلام تو حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ اسحاق کے بیٹے ہیں، اور یعقوب ہی کا نام لقب اسرائیل ہے. تو یہ تو وہ گھرانہ ہے جس کی طرف اصل میں یہودی اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف میں بار بار یوسف نام بھی آتا ہے اور ان کا ذکر بھی اور ان کا قصہ بھی. تو یہ کچھ دیر کھڑے رہے اور آپ کے سورہ یوسف کی تلاوت آپ کی سنتے رہے. تو آپ سے پوچھنے لگے جب آپ نے تلاوت بند کی ان کی آمد پر، تو اس نے پوچھا کہ یہ آپ کو کس نے سکھائی ہیں یہ باتیں؟ یہ آپ جو کچھ پڑھ رہے تھے کہاں سے آئے آپ کے پاس یہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی طرف سے آیا. تو کہتے ہیں کہ یہ شخص فوراً واپس گئے اور آ کر کہا کہ اپنی قوم سے کہا کہ میں نے ان کی کتاب سنی ہے، یہ بالکل وہی کتاب ہے، وہی انداز ہے اس کا جیسی کتاب سیدنا موسیٰ کے اوپر نازل ہوئی تھی. کہ ایک ہی کتاب معلوم ہوتی، ایک ہی انداز معلوم ہوتے. اور کہا کہ میں نے ان کی صورت بھی دیکھی، میں نے ان کا انداز بھی دیکھا، میں نے ان سے گفتگو بھی کی، تو وہ یہ وہی نبی ہیں جو بھیجے گئے ہیں. اور پھر میں نے باتوں باتوں میں ان کے شانوں کی طرف دیکھا، دونوں شانوں کی طرف، تو مجھے ان کے شانوں کے درمیان وہ مہر نبوت بھی نظر آئی جس کا ذکر ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے. تو کہا کہ اس کو سن کر کچھ ایک جماعت کو وہ لے کر آئے، باقی لوگوں نے بات نہیں مانی، ایک جماعت پوری کی پوری ایمان لے. اچھا، آخری بات، آج طرف یہود کا تذکرے پر ہی بات ختم کرنی پڑ رہی ہے، وقت ختم ہو گیا، کہ عبداللہ ابن سلام بڑے عالم تھے یہودیوں کے، وہ اسلام لے کر آئے. اور وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن سلام اپنے اسلام لینے کا قصہ بڑا دلچسپ بیان کیا، میں آپ کو بتا کے بات ختم کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ میں جب مجھے پتا چلا آپ تشریف لائے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. اور کہتے ہیں میں نے جب آپ کو دیکھا تو حضرت عبداللہ ابن سلام کے الفاظ سنے. کیا کہتے ہیں فَلَمَّا رَأَيْتُ وَجْهَهُ، جب میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ کا چہرہ مبارک دیکھا، عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب، میں نے اسی وقت سمجھ لیا اور جان لیا کہ یہ چہرہ کسی سے. وہ یہ تھے جب میں مجلس سے پہنچا آپ لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ ایھا الناس، اے لوگوں سے خطاب کر رہے تھے. میرے کانوں میں زبان نبوت سے جو پہلے جملے میرے کانوں کے اندر پڑے، یہ وہ حدیث جس کو حضرت عبداللہ ابن سلام ذکر فرما رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے یہ سنا، آپ کہہ رہے تھے کہ ایھا الناس، اے لوگوں، اطعموا الطعام، کھانا کھلایا کرو، وافشوا السلام، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، وصلوا الارحام، اور رشتہ داریوں کو جوڑا کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور راتوں کو نمازیں پڑھا کرو جس وقت لوگ سو رہے ہوں. تدخل الجنت بالسلام، جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. 4 چیزیں کہا کہ اے لوگو، کھانا کھلایا کرو، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، رشتہ داریوں کو جوڑا کرو، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو تہجد کی نماز پڑھا کرو، سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے. کہا جب میں نے یہ آپ کا کلام سنا تو میرے دل میں یہی آیا کہ یہ نبوت کا کلام ہو سکتا ہے. ایسے مختصر جملوں کے اندر اتنی بڑی بڑی باتیں ارشاد فرمائی، یہ کلام نبوت ہے. تو کہتے ہیں اس کے بعد میں نے آپ کو پہچانا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ، میری قوم جو ہے وہ اس کو میں چاہتا ہوں کہ پتہ چلے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. یہ لوگ میری بڑی عزت کرتے ہیں، میرے علم کا بڑا احترام کرتے ہیں. تو اس کے لیے اگر آپ ایسا کر لیجئے، یہ ویسے نہیں کریں گے، آپ مجھے کوٹھڑی میں بٹھا دیں اور ان سے میرے بارے میں پوچھیں. تو آپ کو حضرت عبداللہ ابن سلام چاہتے کہ حضور ان یہودیوں کا مزاج سمجھیں کیا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ ان کا مزاج کیسا ہے، طبیعت ان کی کیسی ہے. مطلب یہ تھا کہ آپ ان کے بہتانوں کو آپ اندازہ لگائیں گے کہ کیسی قوم ہے جس سے واسطہ ہمارا ہے. تو آپ نے کہا کہ آپ نے بلا لیا، ان کو بٹھا دی پیچھے، یہودیوں کو بلایا، آئے تو کہا یہودیوں سے آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں، جنت کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں اللہ کا سچا رسول ہوں، حق لے کر آیا ہوں.
تو یہود نے کہا کہ ہم نہیں جانتے اس بارے میں جس چیز کی طرف آپ بلا رہے. تو آپ نے کہا کہ اچھا تم یہ بتاؤ کہ عبداللہ ابن سلام تم لوگوں میں کیسا شخص ہے. عبداللہ پیچھے کوٹھڑی میں تھے. تو انہوں نے کہا, یہودیوں نے کہا کہ ہمارا سردار ہے, ہمارا بڑا ہے, اور ہمارے سردار کا بیٹا ہے, اس کا باپ بھی بہت بڑا آدمی تھا, ہمارا سب سے بڑا عالم ہے اور سب سے بڑے عالم کا بیٹا ہے, ہم میں سب سے بہتر ہے, اور اس کا باپ بھی ہمارے بڑوں میں سے سب سے بہتر تھا. اتنی اس کی تعریف کی. تو آپ نے فرمایا کہ اگر عبداللہ ابن سلام میرے اوپر ایمان لے آئے تو تم لوگ ایمان لے آؤ گے, تو پھر تم میرے نبی ہونے کا یقین کر لو گے اگر عبداللہ ابن سلام ایمان لے آئے. تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن سلام کبھی ایمان نہیں لا سکتا, عبداللہ ابن سلام کبھی نہیں مان سکتا. آپ نے کہا اگر بالفرض عبداللہ مان جائے تو پھر, تو کہا نہیں, حاشا وکلا, کبھی نہیں ہو سکتا ایسا کہ عبداللہ ایمان لے آئے. تو آپ نے عبداللہ ابن سلام سے کہا کہ باہر آ جاؤ. عبداللہ باہر آئے اور کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو کہا کہ یہود سے کہا کہ اے یہودیو, ڈرو اس بات سے, خدا سے ڈرو, اس ذات پاک سے ڈرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تم خوب جانتے ہو کہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ حق لے کر آئے ہیں. جب اسے یہ بات کی تو یہ کہنے لگے کہ یہ تو ہمارے درمیان سب سے جھوٹا شخص ہے, اور اس کا باپ اس سے بڑا جھوٹا تھا, اور یہ ہمارے درمیان سب سے بڑا کذاب ہے, اور اس کا باپ اس سے بھی بڑا کذاب تھا. اسی مجلس میں تھوڑی دیر پہلے ان کے بارے میں جو کہتے 2 منٹ عبداللہ بن سلام نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ میری قوم ہے. آپ نے ان کی آپ نے دیکھی, اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل یہ جو آیتیں آئیں کہ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلی فآمن واستکبرتم. یہ سورہ احقاف کی جو آیتیں ہیں یہ اسی وقت کے اندر نازل ہوئیں ان یہودیوں کے بارے میں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بات سے ایسے پھرے اور اتنا بڑا انہوں نے جس بالکل ہی اس کے مخالف دوسری بات کی. تو یہ یہودیوں میں جن لوگوں کی قسمت میں ایمان تھا ان میں جیسے بڑے بڑے حضرات ایمان لے کر آئے, اکثریت ایمان نہیں لے کر آئی, بہت بڑی اکثریت نہیں لے کر آئی, اور یہ تینوں قبیلے رہے. تو آپ نے پھر چونکہ ایمان تو نہیں لے کر آئے لیکن مدینہ منورہ میں تو اپنے کام تو کرنا تھا, ظاہر مدینہ کو ایک اسلامی ریاست بنا تھا, تو آپ نے پھر ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا کہ یہود رہتے ہوئے. اس معاہدے کا نام آپ لوگوں نے بہت سنا ہوا ہے, اور اس کا نام میثاق مدینہ جس کو کہتے ہیں لوگ عام طور پر. یہ وہ معاہدہ تھا جو مدینہ کے یہود کے ساتھ ہوا تھا, اور یہ معاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانش مندی, آپ کی فراست, آپ کی سمجھداری, ہوشیاری, عدل و انصاف, اور غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے, اور کس سطح کے اوپر جا کر ہم کس قسم کی آپس کے اندر کوئی معاہدہ کر سکتے ہیں, قیامت تک کے لیے اس معاہدے کے اندر اس کی بہت بڑا اس کا سبق پوشیدہ ہے. اگلے جمعے میں ہم اس معاہدے کی جو تفصیلی سیرت نے جن حضرات نے لکھی ہے, مثلا ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا نام سنا ہوگا آپ نے, پیرس والے, اور انہوں نے بہت اس پر بڑا کام کیا, اس پہ کتابیں لکھی, اور مستقل اس معاہدے پر جو یہود کے ساتھ ہوا اس تفصیلی کتابیں, جو سب سے بڑا اس کا جو ڈاکومنٹ ہے جن کتابوں نے پورا لکھا ہے وہ تقریباً 42 نکات ہے, 42 اس کے اندر شقیں ہیں. تو 42 تو ہمارے لیے پڑھنا مشکل ہوگا, تو پھر کئی جمعے اس کے اندر نکل جائیں گے اگر ہم 42 کو پڑھیں گے. ان میں سے کوئی 8, 10, 12, 15 جو بڑی بڑی یا موٹی موٹی شقیں ہیں اگلے جمعے انشاءاللہ وہ آپ کو بتاؤں گا, اور اسی سے بات آگے چلائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.